حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤں تو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ گمان رکھو جو زیادہ بہتر اور ہدایت و تقوی سے قریب تر ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 19۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤں تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ گمان رکھو جو زیادہ بہتر اور ہدایت و تقوی سے قریب تر ہو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 20۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے علم میں یہ بات نہیں آنی چاہیے، یعنی اس سے اجتناب کرو کہ تم میں سے کسی کو میری حدیث سنائی جائے اور وہ اپنے پلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو اور میری حدیث سن کر کہہ دے قرآن پڑھو۔ بات یہ ہے کہ جو بھی اچھی بات کہی گئی ہے وہ میں نے کہی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 21۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے کہا، بھتیجے، جب میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سناؤں تو اس کے مقابلے میں مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ حدیث نمبر 20 جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام ابن ماجہ نے یہاں اسی حدیث کی ایک اور سند بھی بیان کی ہے، حدیث کے الفاظ دوبارہ ذکر نہیں کیے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 22۔ حضرت عمرو بن میمون رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو بلا ناغہ دن ڈھلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ میں نے انہیں کبھی یہ کہتے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد سر جھکا لیا، یعنی خاموش ہو گئے۔ میں نے آپ کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہ قمیص کے بٹن کھولے کھڑے ہیں، آنکھیں بھر آئی ہیں اور رگیں پھول گئی ہیں، یعنی حدیث بیان کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ آخر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تھا، یا اس سے کم و بیش، یا اس سے قریب، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ فرمائے تھے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 23۔